اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم میزبانی کے آداب پڑھیں گے۔ میزبانی کے آداب: مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے اور نہایت خوش دلی، وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ تنگ دلی، بے رخی، سرد مہری اور کڑھن کا اظہار ہرگز نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام و راحت، سکون و مسرت و تسکین جذبات کے لیے ہوں۔ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، نہایت خوش دلی اور فراخی دلی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا، خود خاطر مدارت میں لگے رہنا، یہ سب ہی باتیں اکرام ضیف میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطر داری فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے، اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار سے باز آتے۔ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے اس سے سلام دعا کیجیے اور خیر و عافیت معلوم کیجیے۔ قرآن میں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کیا۔ دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کیجیے اور جو اچھے سے میسر ہو مہمان کے سامنے فوراً پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو موٹا تازہ بچھڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن میں ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کر کے بھنوا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ وَضِیَافَتُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیے اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کی بجائے خود اس کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے تھے۔ مہمانوں حضرت امام شافعی جب امام مالک رحمۃ اللہ کے ہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرے میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فوراً اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تاڑ گئے اور نہایت محبت کے
سعد بولے بھائی تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے۔ مہمان کو ٹھہرانے کے بعد بیت الخلاء بتا دیجئے، پانی کا لوٹا دے دیجئے، قبلے کا رخ بتا دیجئے، نماز کی جگہ اور مصلی وغیرہ مہیا کر دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو امام مالک رحمۃ اللہ کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا، حضرت قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کا برتن یہاں رکھا ہے، بیت الخلاء اس طرف ہے۔ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیے تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے، اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ دسترخوان پر خوردنوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران میں کوئی اور صاحب آ جائے اور پھر ان کے لیے انتظام کرنے کو دوڑنا بھاگنا پڑے، اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی صبح کی بجائے مسرت اور عزت افزائی محسوس کرے گا۔